وہاں آپ کی عزت اہم ہو گئی، وہاں آپ کی ذات اہم ہو گئی، بہت کچھ اہم ہو گیا۔ بالکل۔ اور جنہوں نے کہا کہ ہم اہم نہیں ہیں، ہوں، ہماری صلاحیتیں اہم نہیں ہیں، ہماری قابلیت اہم نہیں ہے، ہماری عزت اہم نہیں ہے، صرف اہم ہے تو اللہ اور اللہ کی ذات کی۔ ذات احمد، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر جنہوں نے اللہ کا مانا، اللہ کی مانی، اللہ کے نظام کو مانا، ان کے اوپر فیوز و برکات، رحمتیں، برکتیں اور معجزات ہونا شروع ہو گئے۔ اور جنہوں نے دماغ کا استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا کہ ہم اس دنیا میں جنت بنا لیں گے، نمرود، فرعون، ہوں، شداد، ہوں، حمان، کیا کیا نہیں انہوں نے خدائی کے دعوے کیے، ہوں، ہوں، اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ہوں، ہوں۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہر جگہ پہ موجود ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظیفے سے معجزات چینل۔ ناظرین، آپ ہمارے پروگرام فلک شیخ آفیشل پہ تو داؤد جی داؤد کے دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو چینل بنایا ہے خاص وظیفے سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں جو بھی آپ لوگوں کے جائز معاملات ہوتے ہیں اس پر داؤد جی داؤد آپ کو اجازت والا وظیفہ بتائیں گے، اس کا عمل بتائیں گے، کس طرح ہم اس کو کریں۔ اور سب سے پہلے ہم داؤد جی داؤد سے یہ جانیں گے، آج کا پہلا پروگرام ہے اس کے اوپر، کہ وظیفہ ضروری کیوں ہے، ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے وظیفہ کرنے کی؟ مطلب کہ کام ایسا کون سا ہوتا ہے جو وظیفے سے ہی ہوگا، ویسے کام نہیں ہو سکتا؟ کیا وجوہات ہیں؟ یہ ساری باتیں جانیں گے، کیونکہ آپ نے مختلف چینلز پر دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ وظیفہ تو دے دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا، نہ اجازت ہوتی ہے اس کے پیچھے، لوگ یوٹیوب سے دیکھ کے وظیفہ کرتے ہیں اور بعد میں ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں کا جو ٹاپک ہم کریں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ، ڈیٹیل سے سیریز لے کے اس کی چلیں گے وظیفے کے حوالے سے، اس میں سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3، اور اس کے بعد آپ کو وظائف بتائے جائیں گے تاکہ نقصان آپ کو نہ ہو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں داؤد بھائی؟ الحمدللہ۔ داؤد بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وظیفہ ضروری کیوں ہے؟ ناظرین کو ہم نے بیس بنانی ہے کہ یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے وظیفہ کرنے کی، اور یہ ضروری کیوں ہے؟ بہت شکریہ، اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو۔ یہ خیر مبارک۔ اور وظیفہ ضروری کیوں ہے، اس کویشچن کو تو میں اس طرف لے کر جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو اپنا خلیفہ نائب بنا کر بھیجا۔ نائب کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کچھ کام لگائے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی والمنکر، کے صحیح رستہ کیا ہے اور غلط رستہ کیا ہے، اور صحیح رستے پر چلنا کیا ہے۔ انسان کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے جب کی، انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنانے کے بعد تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا ماں سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کریم، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنا ہے، اب انسان کیونکہ مٹی سے بنا ہے تو آگ افضل ہے، تو میں یا اللہ پاک اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو آپ ہی سجدے کے لائق ہیں، آپ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ حکم تھا اللہ کا جو بھی حکم ہو اس میں سوچا نہیں جاتا، اس میں مانا جاتا ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں، شیطان نے سوچا، کیا سوچا کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو وہیں سے ایک اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس چیز کے تھا؟ اللہ کا اور اللہ کے نظام کا۔ اللہ کا حکم ماننا افضل ترین کام ہے، بے شک، بنسبت اس کے کہ آپ اپنی سوچ کو درمیان میں لے آئیں۔ ابلیس نے ابتدا کی، اس کائنات کی تبدیلی کی، بات نہ مان کے اب دو نظام ہو گئے۔ ملائکہ جنہوں نے سجدہ کیا وہ اللہ کے نظام کا حصہ ہو گئے، ابلیس جس نے انکار کیا وہ ابلیس کے نظام کا حصہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مانتے رہے وہ اللہ والوں میں، انبیاء، اولیاء، بزرگان دین میں شامل ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اپنی عقل کا
اپنی سوچ کا اپنی فہم کا استعمال کرتے گئے وہ ابلیس کے نظام کا حصہ ہوتے چلے گئے. کیا بات. جنہوں نے عشق کیا، جنہوں نے محبت کی، جنہوں نے پیار کیا، جنہوں نے بات مانی، وہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے. ٹھیک ہے. جنہوں نے عقل کا استعمال کیا، عشق بڑا ہے عقل چھوٹی ہے. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جن کو علم و حکمت کا شوق ہو وہ آئے نا ادھر. جن کو علم و حکمت کا شوق ہو وہ آئے نا ادھر. کوچائے عشق میں کچھ بھی نہیں حیرت کے سوا. کیا بات. بات تھی بات ماننے کی، تو جنہوں نے بات مانی وہ عاشق کہلائے. جنہوں نے علم اور حکمت کا استعمال کیا وہ کس چیز کی طرف چلے گئے؟ ابلیسی نظام کی طرف. وہاں پہ حکم ہوتا ہے کن اور پھر بات ماننی پڑتی ہے. اور جہاں پہ دماغ کا استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا، وہاں پہ آپ اہم ہو گئے. وہاں پہ آپ کی صلاحیتیں اہم ہو گئیں. وہاں پہ آپ کی عقل اہم ہو گئی. وہاں آپ کی محنت اہم ہو گئی. وہاں آپ کی عزت اہم ہو گئی. وہاں آپ کی ذات اہم ہو گئی. بہت کچھ اہم ہو گیا. بالکل. اور جنہوں نے کہا کہ ہم اہم نہیں ہیں، ہماری صلاحیتیں اہم نہیں ہیں، ہماری قابلیت اہم نہیں ہے، ہماری عزت اہم نہیں ہے، صرف اہم ہے تو اللہ اور اللہ کی ذات اہم. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو پھر جنہوں نے اللہ کا مانا، اللہ کی مانی، اللہ کے نظام کو مانا، ان کے اوپر فیوز و برکات، رحمتیں، برکتیں اور معجزات ہونا شروع ہو گئے. اور جنہوں نے دماغ کا استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا کہ ہم اس دنیا میں جنت بنا لیں گے، نمرود، فرعون، شداد، حمان، کیا کیا نہیں انہوں نے خدائی کے دعوے کیے. اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہر جگہ پہ موجود. ٹھیک ہے. اب جنہوں نے اللہ کی بات مانی، انبیاء اکرام کی مانی، صحابہ اکرام کو اپنا تورائے امتیاز بنایا، نسب العین بنایا، قرآن کے اوپر چلے، احادیث کے اوپر چلے، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، معجزات اور خیر و برکت شروع ہوئی. اور جنہوں نے علم کا استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا اور اپنی فہم کا استعمال کیا، اور جن کے پیچھے اللہ کا حکم نہیں وہ ابلیسی نظام کا حصہ ہوتے گئے. اب یہاں پہ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے حکم، کیونکہ سب سے پہلے اس کائنات میں حکم ہوا تھا. کیا حکم ہوا تھا؟ آدم کو سجدہ کرو. بات ماننا. اب یہاں سے کیونکہ آپ کا ایک معجزات پہ بات ہے، یہاں پہ ایک ہم بریک دے کے ایک بات کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی فہم کا استعمال کرتے ہیں اور خود اپنی عقل سوچ سے وظیفہ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ کس کے پیروکار ہیں؟ ابلیس کے. کیوں؟ ان کے وظیفے چلتے ہی نہیں ہیں، ان کی پڑھائیاں چلتی نہیں ہیں، اس میں اپنی مرضی آ جاتی ہے. اپنی مرضی آ جاتی ہے جب بندہ اپنی مرضی کرتا ہے. کیونکہ کلمے کی ابتدا، کیا بات، کلمے کی ابتدا لا سے ہوئی ہے. لا نہیں، لا الہ الا اللہ، لا نہیں. انکار کرنا اپنی صلاحیتوں کا، اپنی قابلیتوں کا، اپنی سوچ کا، اپنی عقل کا، اپنی فہم کا، اپنی ہر اس چیز کا جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں. زبردست داؤد بھائی. کیا بات. اب حکم ہوا تھا سجدہ کرنا، تو ملائکہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اہم ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ پاک آپ کی بات اہم ہے، آپ اہم ہیں. فرشتہ مجھ کو کہنے سے تحقیر میری ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. کیا بات. اب یہاں پہ انبیاء کرام کا کیا کردار تھا؟ انبیاء کرام کے پاس جب ان کے چاہنے والے، ان کے امتی آتے تھے، وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتے تھے اللہ سے،
وہ جا کے کوئی بھی بات ہو یا کوئی مسئلہ ہو، پورا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، وہ اپنے بڑے یعنی اپنے نبی سے بات کرتے تھے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ من و سلوہ اتر جائے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ کھول دے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم۔ سے عشق و محبت کرنے والے وہ پروانے، جب بھی کبھی مشکل پریشانی آتی تو پہلی جنگ بدر، پوری رات نبی جاگے، جا کے کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، امت اور کے لیے۔ صحابہ کو کہا آپ آرام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ یہ کہہ دیا کہ یہاں کفار کی گردنیں کٹیں گی، مگر اللہ کا نبی سویا نہیں، جاگتا رہا۔ پھر جب وہ جنگ ہوئی تو پھر کیا معجزات ہوئے کہ وہی فرشتے اترے، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ کیا تو وہ بات فرشتے جب اترے ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ وہاں نہ عقل تھی نہ فہم تھا، وہاں عشق لڑا۔ کس کا عشق؟ اسلام کا عشق، اسلام کا عشق۔ مرنے کا عشق، نبی کا عشق۔ وہاں چھڑیاں چلیں اور وہ صحابہ نے مثال دی کہ وہ ہم مارتے چھڑی تھے تو کٹتی گردنیں تھیں، گردنیں تو اللہ تعالیٰ نے لکڑی اور چھڑیوں کو تلوار بنا دیا۔ بات وہ گروہ کون سا تھا؟ بات ماننے والا۔ بات مان وہ گروہ کون سا تھا؟ جس کے پیچھے اللہ کی مدد اور نصرت تھی، اور جنہوں نے عقل کا استعمال کیا، جنہوں نے کہا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں اور ان کے خلاف لڑے، تو اس کے پیچھے ابلیس کا وہ جو نظام تھا وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ اور پھر اگلی جنگ ہوئی جس میں صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور اب ہمیں اس پہاڑی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عقل کا استعمال کیا، تعداد بھی زیادہ تھی، تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور پھر مسلمان کافی زیادہ مالی اور جانی نقصان کروا بیٹھے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک سفر کا آغاز ہو گیا بات ماننے والوں کا، اور ایک دوسرا سفر بات نہ ماننے والوں کا۔ ٹھیک ہے۔ اب زندگی میں، ہماری زندگی میں انبیاء کا دور تو گزر چکا، صحابہ کا بھی دور گزر چکا، قریب ترین اولیاء اللہ کے نیک بندے، ماں باپ، آپ کا استاد، آپ کا بزرگ، آپ کا بڑا، آپ کا پیر، آپ کا مرشد نظر آتا ہے، جو آپ کی ایک روحانی تربیت کرتا ہے، اور آپ کی روحانی تربیت کر کے آپ کا تعلق اللہ سے بناتا ہے۔ بغیر استاد کے، بغیر مرشد کے، بنا دودھ نہیں کٹتا جب تک جاگ نہ لگی ہو۔ بغیر استاد کے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ کامیاب ہوا ہو، اور آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ کبھی کسی کی کامیابی پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میری ماں کا ہاتھ ہے، میری ماں کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے میرے باپ کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے میرے استاد کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پیر کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے میرے نبی کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے کتب کی، کوئی کہتا ہے ابدال کی۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی کہتا ہے کہ میں نے محنت سے پایا، میں نے دن رات جد و جہد سے پایا۔ وہ ناکام لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی کبھی کسی کامیاب بندے کو دیکھو گے، اس کے پیچھے دعا ہوگی۔ دعا اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں اس کا وظیفہ بھی چلتا ہے، کیا بات، اس کی پڑھائی بھی چلتی ہے، اس کا عمل بھی چلتا ہے۔ کیوں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ سب ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے داؤد بھائی، بہت ہی زبردست آج ہم نے یہاں پہ ناظرین گفتگو کی۔ اچھا، بہت سے لوگ اس ٹائم یہ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ کوئی وظیفہ آج آپ بتائیں گے، لیکن سٹارٹ میں داؤد جی داؤد نے آج ایک آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بیس بنائی ہے، یہ چیز بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ وظیفہ کس طرح اور کس کی اجازت سے ہوتا ہے، اور کس طرح آپ لوگوں نے وہ وظیفہ کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو کام ہے نا ناظرین وہ بھی اس پہ ہوتا رہے۔ اور یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو کسی کے کہنے پر ہی کوئی بھی پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اجازت کے بغیر، داؤد بھائی اجازت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ یہ سب سے پہلے یہ بتائیں، لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک
کہتے ہیں کہ جی انسان کیوں اجازت دے رہا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا، اجازت۔ بات یہ ہے کہ سامنے دروازہ ہے ہم، اور اس دروازے سے ہر کوئی ایکسیس رکھتا ہے اندر آنے اور جانے کی۔ جانے کی۔ اگر اندر کچھ لوگ مہذب لوگ بیٹھے اور آپ ڈائریکٹ آ جائیں، آپ کیا فیل کریں گے؟ اور بڑا اگر آپ نوک کر کے اجازت لے کر آئیں گے تو تب آپ کیا فیل کریں گے؟ اچھا فیل ہوگا تو۔ آپ ایک روحانی نظام میں، ایک روحانی دنیا میں جا رہے ہو، آپ اللہ کو دستخط دے رہے ہو، ہم، آپ اپنے کاموں کے لیے روحانی نظام کے لیے بزرگوں کو، بے شک۔ آپ روحانی نظام میں جنات کو، موکلات کو، کیونکہ یہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے، ہم، آپ ان کو دستخط دے رہے ہو اور بغیر اجازت کے۔ یہاں پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلاوا آتا ہے، ہم، بن بلاوے آپ اللہ کے گھر نہیں جا سکتے، بغیر بلاوے کے آپ نبی کے در پہ نہیں جا سکتے۔ نہیں جا سکتے، بالکل۔ تو جب آپ روحانی نظام میں جا رہے ہو، روحانی نظام کا حصہ بن رہے ہو، تو آپ منہ اٹھا کے چلے جاؤ گے۔ اجازت ضروری ہے۔ 7 آسمان ہیں، ہم، ہر آسمان والے کا دروگہ ہے۔ پہلے آسمان پر جاؤ گے تو وہاں فرشتہ مقرر ہے جس نے آپ کو اجازت دے کے دوسرے آسمان تک لے کر جانا ہے۔ دوسرے کے بعد تیسرے والا بھی مقرر ہے، ہم، تیسرے کے بعد چوتھے والا بھی مقرر ہے، چوتھے کے بعد 5ویں والا بھی مقرر ہے۔ جب 7ویں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات پہنچے تو کہا میری یہاں تک ہی پہنچ ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ کیا بات۔ جہاں تک جس چیز کو پہنچ ہے وہ وہیں تک جاتا ہے۔ ہم، تو جب کسی کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بابے یا کسی بزرگ یا کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب پہلے آسمان پہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اس کو ماننے والا ہے، اس کو ماننے والا۔ یہ داتا صاحب کو ماننے والا ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی کو ماننے والا ہے، یہ غوث پاک کو ماننے والا ہے، یہ سخی لال شہباز قلندر کو ماننے والا ہے، یہ اس کا بندہ ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس کو چاہنے والا ہے، یہ اس کے عشق میں گرفتار ہے، ہم، اس کو آنے دو، اس کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ پھر اس میں بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ اپنا بچہ ہے، اس کو معاف کر دو، اس نے معاف۔ وضو نہیں کیا، اس نے غسل نہیں کیا، یہ چگلیاں بھی کر لیتا ہے، یہ بغض حسد کینہ بھی کر لیتا ہے، ہم، اس نے خوشبو نہیں لگائی، یہ جائے نماز پہ نہیں بیٹھا، یہ پرہیزگار نہیں ہے، اس کو معاف کر دو، یہ ہمارا بچہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اجازت اس کو کہتے ہیں۔ زبردست داؤد بھائی، بہت ہی میں کہتا ہوں کہ آج مزہ آیا ٹاپک کرنے کا۔ ناظرین، آپ کو یہ جو آج کا ٹاپک ہے کس طرح کا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور داؤد بھائی سے ہم یہ جو سیریز لے کے چلیں گے اس میں وظائف بھی پوچھیں گے، لیکن یہ آپ لوگوں کی بیس بنانی بہت ضروری تھی کیونکہ یہ پہلی ویڈیو ہے داؤد جی داؤد کے ساتھ اس چینل پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آگے آپ کو اس طرح کی انفارمیشن اور بھی دیں گے، وظائف کے حوالے سے بھی بتائیں گے، اور اجازت والے عمل ہوں گے، وظائف ہوں گے جو آپ لوگ گھر میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ کے کوئی بھی جائز معاملات رکے ہوئے ہیں تو اس پر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ باقی سکرین پہ نمبر آ رہا ہے داؤد جی داؤد کا، آپ اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ جی میں پرسنلی طور پہ جاننا چاہوں تو وہ آپ پھر رابطہ کریں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور داؤد جی داؤد کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظائف کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔